الرحمن الرحیم سبحان اللہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ مختصر گفتگو کے لیے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط کا نزول ہوا، پانی کم پڑ گیا، کھیتیاں خشک ہو گئی، زبانیں پیاس سے باہر آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری قوم حاضر ہوئی، عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر، کس طرح ہوگا کہ آسمان سے بارش کا نزول ہو؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کو قول کے اقوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو گے تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارش بھی اتارے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، نہ صرف بارش کا نزول ہوگا، نہ صرف اسے تم غفور پاؤ گے، بلکہ اس کے ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کے اندر بھی، تمہاری اولاد کے اندر بھی۔ یعنی رب تعالیٰ ایک استغفار کرنے کا اجر کیا دیتا ہے، یہ نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ فرمایا کہ استغفار کرنا ہے، رب تعالیٰ غفور بھی پاؤ گے اور رب تعالیٰ بارش کا نزول بھی کرے گا۔ استغفار کرو گے تو رب تعالیٰ تمہارے مال میں برکت بھی دے گا، استغفار کرو گے رب تعالیٰ اولاد میں بھی برکت دے گا۔ استغفار کرنے کا اجر کیا ملتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہ جو ذکر کیا گیا، پہلے غفور کا ذکر، پھر اس کے بعد رب کتنا بڑا غفور اور رحیم ہے، کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ بات یہ تو دنیاوی معاملات کی تھی، وہ جب آئے تو صرف دنیا لینے کے لیے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سوال رکھا وہ دنیاوی لحاظ سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا دنیا تک محدود نہیں رہا، بلکہ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، دنیا کے اندر تو برکتیں ملیں گی، مگر جب قیامت کا دن ہوگا رب جنت بھی عطا کرے گا، جنت کی نہریں بھی عطا کرے گا۔ یہ ایک استغفار کی برکتیں ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اخروی زندگی کے اندر بھی اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ہمارے ہاں کچھ عجیب سی عادات ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہے وہ ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ وجہ ہے، مگر وجہ ضرور ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز عطا کی ہے تو اس پر شکر نہیں کرنا بلکہ دوسری چیز کی تمنا کرنا ہے، اور ایک چیز جو عطا کی گئی ہے اس پر شکر نہ بجا لانا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر دنیا کے معاملات کے اندر ہمیں کوئی ایک چیز عطا کرے تو ہم محبتاً ادباً اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کا شکریہ بھی بجا لاتے ہیں، مگر وہ ذات جس نے سب کچھ عطا کیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور شکر جو ہے وہ استغفار اور توبہ کی صورت کے اندر ہے کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں۔ آپ کسی کا احسان جٹلا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے آج آپ کی مدد کی ہے، کل آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کا جو بدلہ ہے احسان کا اسے دے سکتے ہیں، مگر اس کائنات میں رب کریم کی ذات ایسی ہے ہم ساری زندگی بھی اس کے احسانوں کا
بدلہ نہیں دے سکتے مگر شکر کی صورت میں ہم اپنے رب کو راضی ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں۔ دنیاوی معاملات کے اندر مثال کے طور پہ اگر مجھے کامیابی نہیں ملتی تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے، اور جب کہ کامیابی مل جائے تو پھر کہتا ہوں یہ میری کامیابی ہے۔ ناکامی کو رب سے منسوب کرنا اور کامیابی کو اپنے ساتھ منسوب کر لینا یہ کیسی بات ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہ 2 سے 3 بار فیل ہو جاتا ہے، تو وہ جواباً آ کر کہتا ہے کہ بس یہ اللہ کی مرضی، مگر اس کے برعکس جب وہ 4تھی بار کامیاب ہو کر آتا ہے تو اس کے لہجے اور اس کا انداز بدل جاتا ہے، اور الفاظ کے اندر غرور اور تکبر جو ہے وہ لچکتا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کیا بنا تو وہ کہتا ہے میں گیا تھا تو میں نے پہلے سوال کا بھی جواب دیا، میں نے دوسرے کا بھی دیا، میں نے تیسرے کا بھی دیا، اور میں نے فٹافٹ جواب دیے، بس میں نے محنت کی تھی، مجھے اجر مل گیا، چاہیے تو یہ تھا۔ ناکامیوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتا لگتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اور اگر کامیابی ملتی تو وہ کامیابی پر کہتا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، وہ راضی تھا، اس نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سنگین ہے۔ ہم عام طور پہ جب بھی کامیابی اور ناکامی کی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگ جو ہے جو اسلاف ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی ناکامی ملے تو سمجھ لینا تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اور اگر کامیابی مل جائے سمجھ لینا تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو ہم دنیاوی معاملات کے اندر بھی شکر بجا نہیں لاتے، جب بھی کوئی بھی کامیابی ملے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ وہ کس طرح، اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ جواباً اتنا ضرور کہیں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر عمر میں بڑا ہو اور اگر کوئی عالم دین یا کوئی اچھا شخص ہو تو آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جواب بھی ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنا حقیقتاً اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا جس کا بیٹا بہت زیادہ عیاش تھا، اس کی دولت کو اڑاتا، لوگوں کے اپنے دوستوں کے اندر تقسیم کرتا، ان کو کھلاتا پلاتا۔ ایک دن اس نے غریب ہونے کا بہانہ بنایا۔ وہ بہانہ کیا تھا؟ لوگوں کو کہا اور اس اپنے اولاد کو، ایک بچے کو کہا کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گیا، میرے پیسوں کا انتظام کرو۔ روزانہ اس سے پیسے طلب کرتا، وہ دوستوں سے لا کر دے دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوستوں کے دروازے بند ہو گئے، تعلقات ختم ہو گئے، لوگوں کو خبر ہوئی۔ جس طرح کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ بھائی کے پاس پیسے ختم ہیں تو ہم اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، جب کام ہو تو ہم اس کے قریب رہتے ہیں، اور جب کام مکمل ہو جائے تو پھر ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ اس کے دوستوں نے کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن وہ خود مجبور ہو کر مزدوری کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے باپ کی یہ عادت تھی، گھر کے اندر ایک کنواں تھا، پیسے پکڑتا اس کنویں کے اندر پھینک دیتا۔ بیٹا روزانہ یہ عادت اور یہ معاملہ دیکھتا رہا۔ جس دن اس نے خود محنت کی، باپ کو لا کر دیے، باپ نے پیسے پکڑ کے اس کنویں کے اندر ڈال دیے، اور اس کو بڑا غصہ آیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے کہ میرے پیسوں کو آپ نے ضائع کر دیا، میرے پیسوں کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اور یہ اب باپ نے اس کا بازو پکڑا، اسے کہا کہ کئی دن سے تو پیسے لا رہا ہے، تجھے غصہ نہیں آیا، آج کیوں آیا؟ تو اس نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ آج میں نے محنت کی ہے، شہر سے باہر جا کر مزدوری کی ہے، یہ اس مزدوری کی اجرت تھی جو آپ نے پانی کے اندر پھینک دی۔ تو پھر اس کے باپ نے اس کا بازو پکڑ کے کہا کہ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، سبحان اللہ، آج تیری روزی ہے، آج تیری محنت ہے، وہ جو تو عیاشی کرتا تھا وہ میری محنت تھی۔ آج ایک دن کی کمائی میں نے
اس پانی کے اندر پھینکی ہے، تجھے اتنا دکھ ہوا ہے، تو پھر سوچ میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کئی سال ہو گئے تو میرے پیسوں پر عیاشی کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو مولانا روم نے اسی بات کا اشارہ انسان کی طرف کر دیا۔ فرمایا سوچو کہ انسان کماتا ہے تو اس کی کمائی ایک دن کی محنت جو ہے وہ اگر پانی کے اندر پھینک دی جائے تو وہ تڑپتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ تو پھر سوچو وہ مالک، وہ خالق حقیقی جس نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہے، جس نے ان آنکھوں کو بنایا ہے، سوچو جس نے عقل کا آئینہ بھی عطا کیا ہے، سوچو جس نے جسم کے اندر قوت بھی دی ہے، اور اگر ہم اس کا پرچار بے حیائی پر کریں، ہم ان آنکھوں سے بے غیرتی اور بے حیائی کو تکیں اور اس سوچ کو بے حیائی کے اندر گم رکھیں، اگر ہم یہ زبان جس نے دی ہے، میری ایک دن کی کمائی تھی، کچھ پیسے تھے تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، یارو اس رب پہ کیا گزرتی ہوگی جب بندہ رخ دوسری طرف کر لیتا ہوگا، اپنے رب سے ناتا توڑ لیتا ہوگا اور اپنا منہ موڑ لیتا ہوگا، وہ رب پھر بھی پیچھے سے پکارتا رہتا ہے، اے انسان پلٹ آ، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آج بھی ہمیں پکارتا ہے، آج بھی اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مگر یاد رکھیے گا انسان، تمہاری ایک دن کی محنت ہے، یہ انسان کا جسم بہت سی نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے، یہ ایک جسم پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک اگر انسان گننا چاہے کہ رب تعالیٰ نے اس جسم کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہے تو ہم گننے سے قاصر ہیں، ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر ہڈیاں کتنی ہیں، خون کے قطرے کتنے ہیں۔ تو سوچو ایک دن کی کمائی کو اگر کوئی ضائع کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، جو سارا دن اس جسم کو نافرمانیوں کے اندر ڈبو کر رکھتا ہے اور سارا دن اس جسم کے ساتھ برائیوں کو بجا لاتا ہے، اس کے جسم سے برائیوں کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر سوچو اگر ایک دن کے کمائے ہوئے پیسے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اس رب نے بڑی محبت سے بنایا ہے اور بڑے عشق کے ساتھ بنایا ہے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کوئی عام نہیں ہے، جب آدم کے اندر روح پھونکی تو میں نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے رب نے خود اس کی روح کے اندر اس جسم کے اندر پھونکا تھا۔ تو اس رب پر کیا گزرتی ہوگی جس نے انسان کا مجسمہ بنایا، اس رب پر کیا گزرتی ہوگی جس نے قوت عطا کی ہے، وہ رب آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم کمائی کرتے ہیں، مقصد تھا کہ ہم کھانا کھائیں گے، ضائع ہوئے تو غصہ آیا۔ اس نے جسم بنایا، انسان کو پیدا کر کے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سارے کا سارا جسم میں نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ میری عبادت کرے، اور اگر یہ عبادت سے غافل ہو گیا تو پھر سوچو وہ رب کیا کرے گا ہمارے ساتھ، وہ کتنا غصے کے اندر آئے گا، وہ قہار ہے، وہ غضبناک ہو گیا تو یاد رکھنا دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو آج بہتر طریقے سے گزارے، آج بھی وہ اعلان کر رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے اندر غرق ہونے والوں، مال کی محبت میں خدا کو بھولنے والوں، تم استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہارے مال کے اندر بھی برکتوں کا نزول کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ دین پر چلیں، مگر ہمارے عمل ایسے نہیں ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں اولاد کی کثرت بھی دے گا، اولاد کے اندر برکت بھی دے گا، اولاد کو دین کے راستے پر بھی چلائے گا۔ ایک بار نہیں بلکہ ہمیں چاہیے ہر لمحہ، ہر دن ہم اس رب کا استغفار کرتے رہیں، رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ دنیا کس کی امانت ہے، یہ زندگی کس کی امانت ہے، یہ جسم کس کی امانت ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے، ہمیں بسانے والا کون ہے، ہمیں قوت دینے والا کون ہے۔ اس کائنات کو، اس رنگ و بو کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، ہم گرنے سے قاصر ہیں۔ انسان تم ساری زندگی رب کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، تمہاری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم کتنا شکر بجا لائیں کہ ہم شکر لے آئے؟ نہیں، ہم رب کا شکر بجا نہیں لا سکتے، مگر ہمیں چاہیے
ہم اس کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں. ہمیں چاہیے ہم استغفار کرتے رہیں, ہم کہتے رہیں رب کی بارگاہ میں مولا ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تیری نعمتیں بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص امام الانبیاء ہے, سر پہ تاج نبوت کا صحرا ہے اور سر کے اندر امامہ سجا ہے, نبی بھی مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ نبی فرماتے ہیں ایک دن کے اندر میں امام الانبیاء ہو کر رب کا محبوب ہو کر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کوئی گناہ نہیں کیے, خطاؤں سے پاک ہے, کیونکہ نبی ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خطا سے پاک ہوتا ہے, تو وہ پاک ہو کر بھی رب کی بارگاہ میں استغفار کرے. ہم کتنے گندے ہیں, ہم کتنے کمینے ہیں, ہم کتنے خطا کار ہیں, ہم کس قدر گناہوں کے اندر ڈوبے جا رہے ہیں. مگر سوچئے ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے. ذرا رک کر اتنا خیال کیجئے گا, وہ پاک ہو کر بھی استغفار کر رہے ہیں, ہم ناپاک ہیں, ہم پھر بھی استغفار نہ کریں پاک ہونے کے لیے, تو کس قدر رب تعالیٰ غضبناک ہوتا ہوگا. یہ دنیاوی معاملات ہمارے سامنے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ دنیاوی حالات ہمارے سامنے ہیں. کثرت ہے, برکت موجود نہیں ہے. ہر چیز کی کثرت ہے, مکان بڑے ہو گئے, ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, استغفار نہیں کرو گے مال تو ملے گا مگر اس کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, جب اس کی برکت شامل حال ہو جائے گی, جب اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی, تو پھر دیکھنا اگرچہ تم کم کماتے ہوگے, اگرچہ تم زیادہ محنت نہیں کرتے ہوگے, کچھ محنت کا حصہ کما کے حرام نہ ہو حلال لے کر آؤ گے, تو خدا کی عزت کی قسم پھر دیکھنا تمہارے مال کے اندر رب کی مدد کتنی شامل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ زندگی جو ہے اس کی امانت ہے. ہمیں چاہیے ہم توبہ استغفار کریں, اور ان قریب وہ گھڑیاں ہمارے سروں پر آنے والی ہیں. اور یارو سب کچھ بھول جاؤ, بزرگ بھی موجود ہیں, نوجوان بھی ہیں, سب کچھ بھول جاؤ. ایسی راتیں رب نے کسی امت کو نہیں عطا کی جو اپنے محبوب کو عطا کی ہیں. وہ رات ان قریب آنے والی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. برات کے معنی چھٹکارا ہے. ہم چاہتے ہیں اگر ہم گناہوں سے چھٹکارا پائیں, ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے گناہ بخش دیے جائیں, اس رات کے اندر اپنے رب کو یاد کرو, استغفار کرو, توبہ کرو. میرے اور آپ کے گناہ میں بھی جانتا ہوں, آپ اپنے جانتے ہیں, میں اپنے جانتا ہوں. گناہوں کو ہم نے چھپا رکھا ہے, وہ رب کی ذات ہے جس نے پردہ ڈال رکھا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر وہ ستار نہ ہوتا تو آج ہم اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو کر مر جاتے. اگر اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا نہ ہوتا تو ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات بھی نہ کر سکتے, ہم کسی کے ساتھ کلام کرنے کے لائق بھی نہ ہوتے. وہ اتنا ستار العیوب ہے, اتنا غفور ہے, اتنا کریم ہے. بندے پھر بھی بھٹکا ہوا, پھر بھی راستے کو چھوڑا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم صراط مستقیم پر آئیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ و استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا